آپ سنائیے. ضرور میرے جناب جو ہے جو مسلم اسلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، اعتراض کرتے ہیں کہ ہم ویسے ان کو مجدد یا بدل ماننے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں لیکن نبوت کے معاملے میں آپ اٹک جاتے ہیں. تو کیا مذہبی تاریخ میں کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی مسیح ہوا ہو جو جس کے پاس نبوت نہ ہو یا نبی میں نہیں تھا؟ یہ جو موقف ہے یہ تو آپ غور کریں تو پرانی موقف بنتا ہے صرف لاہوری جماعت کا موقف، اور جو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. لاہوریوں سے کئی دفعہ میری گفتگو ہوئی ہے اس موقف پہ آ کر. میں نے کھل کے ان کو اس معاملے میں ایک دوگلے پن کا ملزم قرار دیا ہے اور ثابت کیا کہ اب میں درست کہہ رہا ہوں، ان کے بس کوئی دفاع نہیں تھا. ایک ایسے شخص کو خدا کا مجدد ماننا جس کے مطابق قطعی طور پر ثابت ہو کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ ہے اصل سوال. اور ایک ایسے شخص کو مجدد ماننا جس کے متعلق ماننے والے کا عقیدہ ہو کہ اس کی پیشگوئیاں خاص طور پر اپنی اولاد کے مطابق قطعی طور پر جھوٹی نکلی، یہ ایک بہت اہم بنیادی نقطہ ہے جو اس بحث میں اٹھے گا مثلا. اور یہ دونوں پر برابر چشمہ ہوتا ہے. ایک پرانی دوست مجھ سے جو ملنے آئے تھے، کوئی بارہا ہوتا ہے اس طرح. وہ ایک واقعہ خاص طور پر میرے ذہن میں نقش ہے جو انہوں نے فوراً اس دیوی کو تسلیم کر لیا تھا اور میں حیران رہ گیا تھا ان کی سعادت پر. ان سے میں نے کہا آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کو مجدد ماننے کا درکنار آپ کو ایک سچا انسان سمجھنے کا بھی کوئی حق نہیں. آپ کس طرح مسلم کو سچا کہتے ہیں؟ تو ایک دو تو حیران رہ گئے، میں ہکا بکا رہ گیا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں. میں کیا ابھی بتاتا ہوں. آپ کہتے ہیں وہ مجدد تھے، میں کہتا ہوں آپ کو سچا سمجھنے کا بھی حق نہیں، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے اولاد کے متعلق یہ فرمایا بشارت مجھ کو دی اور پھر یہ اولاد. بعد میں مسلم عورت پیدا ہو آپ کے نزدیک کوئی الگ بحث ہے، میں اس وقت چھیڑی میرا بحث مسلم عورت مانو یا نہ مانو، مگر حضرت مسیح علیہ السلام کس اولاد کی بات کر رہے ہیں، وہ کس پر آمین کہی ہے، یہ تو آنکھیں کھول کر پڑھو. بشارت تو نے دی اور پھر یہ اولاد، کہاں ہرگز نہیں ہوں گے یہ برباد، بڑھیں گے جیسے باغوں میں شمشاد. بشارت کیا ہے؟ ایک دل کی غذا دی. فسبحان الذی اخذ العادی. اور یہ سارے آپ آمین پڑھیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ اولاد جو مسیح موت کی آنکھیں بند کرتے ہوئے تمہارے نزدیک آپ کے دین سے مرتد ہو گئی اور آپ کو وہ کچھ بنا لیا جو آپ کے نزدیک سینٹ پال نے عیسیٰ کے مسیح کے ساتھ کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد نے کیا. میں نے کہا اولاد نے کیا اور پھر یہ نظم بھی ساتھ رہے گی. خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں بشارت تو نے دی اور پھر یہ اولاد. تو اب بتاؤ اس کو ماننے کا تمہیں کیا حق ہے؟ اس کو سچا انسان ماننے کا تمہیں کیا حق ہے؟ یا تو اولاد کا عقیدہ درست مانو جو مسیح موت کے متعلق تھا، اور یا پھر اپنے موقف سے توبہ کرو. کوئی تیسری راہ نہیں ہے. غیر احمدی جو دوست مجدد مانتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ سوال اطلاق پاتا ہے کہ اس کو مجدد کیوں مانتے ہو جس کی اولاد اس کو نبی مانتی ہے اور اس اولاد کی دینی اور دنیاوی صحت اور درستی کی وہ ضمانت دے دیا خدا کے حوالے سے. پھر وہ شخص مجدد کیسا ہوا جو خدا کی طرف جھوٹ باندھ رہا ہو اور تم کہتے ہو وہ نہیں ہم مانیں گے؟ تو جو تم خدا کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ نہیں مانتے، اپنے آپ کو جن معنوں میں نبی کہتا ہے ان معنوں میں نہیں مانتے، تو پھر مجدد کہنے کا بھی کوئی حق نہیں. ان کی طرف سے انحراف ہے. یہ آپ سے بحث سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں مانتے. ان کی ولا سے حضرت مسیح علیہ السلام سچے ہیں اور جھوٹے ہیں ان کو کوئی غرض نہیں ہے.
آپ کے دلائل دیکھ کر، آپ کا کردار دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے ایک بزرگ آدمی ہوگا، مگر ہے نہیں کہتے، کہہ نہیں سکتے کیونکہ ان کو علم نہیں ہے. ہوگا تو جا کے ٹھہر جاتے ہیں. جب اگلی باتیں بتائیں تو ان کو بتانا چاہیے کہ ہوگا کی بحث بالکل لغو ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سچا ہو اور اس میں یہ تضادات پائے جاتے ہوں. اس لیے تمہیں نہ مجدد ماننے کا، محض مجدد ماننے کا کوئی حق نہیں. یا تو امتی نبی مانو یا چھوڑ دو، تمہارا معاملہ پھر خدا کے ساتھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تضاد کی بحث ہے مجدد اور نبی، یہ سارا قصہ ہی مولویوں نے گھڑا ہوا ہے، اور اس میں مولوی نے ساری قوم کو پاگل بنا رکھا ہے. حالانکہ ختم نبوت کی بحث ہی بے تعلق ہے. اس موقع پر بحث صرف یہ ہے کہ وہ وجود جس کی خاتم النبیین نے پیشگوئی فرمائی تھی، اس وجود کا روحانی مرتبہ اور مقام کیا ہے. صرف یہ بحث ہے. وہ وجود جس کی خاتم النبیین حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیشگوئی فرمائی تھی، اس کا روحانی منصب کیا ہے، یہ بحث ہے. صرف مولویوں سے پوچھیں کہ کیا اس وجود کو ایک عنوان عیسیٰ مسیح کا نہیں دیا گیا؟ وہ کہتے ہیں دیا گیا. وہ اس بحث میں پڑے بغیر بتائیں کہ پرانا ہے یا نیا، کہ جس قسم کا بھی ہوا، خدا کے علم میں جو بھی سچا عیسیٰ مسیح اترے گا، کیا وہ نبی اللہ ہوگا کہ نہیں؟ صرف یہ پوچھیں. اگر کہیں نہیں تو متفقہ فتویٰ علماء کا یہ ہے کہ ایسا شخص کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اب یہ دو ٹوک بات ہے. خاتم النبیین کی پیشگوئی ہے، جس کے متعلق پیشگوئی ہے اس کی حیثیت کی تشخیص بعد میں کریں گے. اول یہ بتاؤ کہ وہ آنے والا جو آئے گا آسمان سے اترے گا یا زمین سے پیدا ہوگا، مگر آئے گا اس منصب کے ذات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ نبی اللہ ہوگا کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہوگا. تو پھر خاتم النبیین میں جب آنے والے کو نبی اللہ کہا تو ہم سے بھی جھگڑتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ طے کرو. نعوذ باللہ من ذالک، اگر تو مجھ سے لڑو، اگر تمہیں لڑنے کی تاب ہے. جو آسمان سے مسیح موعود کی آواز آتی تھی، وہ آہد کی آواز تم سنو. اب اگر آنے والے کو نبی نہیں ماننا تو رسول اللہ کی آواز تمہیں بلا رہی ہے کہ مجھ سے لڑو، اگر تو لڑنے کی تاب ہے. اس لیے بالکل جھوٹ قصہ بنا ہوئے ہم احمدی بیچارے بہت سادگی میں سمجھتے ہی نہیں کہ یہ قصہ ہے ہی بے تعلق. خاتم النبیین کے مضمون پر پھر حقیقت اور گہرائی سے دیکھیں تو ہم میں اور غیر احمدی علماء میں کوئی اختلاف نہیں. وہاں امام مہدی کا مسئلہ پوچھیں، امام مہدی آئے گا کہ نہیں؟ مانتے ہیں آئے گا. بس بحث یہ ہے کہ وہ امام مہدی جس کی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی، اس کا منصب کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے. دو سوال اس منصب کو حل کر دیتے ہیں، اس سوال کو حل کر دیتے ہیں. ایک یہ کہ تم بتاؤ اے علماء، وہ شخص جس کو خدا امام مقرر کرے گا وہ امام مہدی ہوگا یا تمہارا چنا ہوا امام مہدی بنے گا؟ بلا استثناء ان کا جواب اس کے سوا ہو نہیں سکتا. امام مہدی کو کوئی بندہ نہیں چنے گا، خدا خود مقرر فرمائے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جس کو خدا امت کا امام بنا دے اس کو ماننا لازم ہے کہ نہیں، اس کا انکار کفر ہے کہ نہیں؟ اس کے سوا جواب دے نہیں سکتے کہ امام مہدی کا منکر کافر ہو جائے گا. تو نبوت کی اور تعریف کر کے دکھاؤ. لیکن نبوت ہے نام نہیں رکھتے، پاگل والی بات ہے. نام سے کیوں گھبراتے ہو جب عقیدہ تمہارا یہی ہے؟ میں نے کئی دفعہ لطیفہ سنایا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. بالکل ان کے مولویوں کو وہی حال ہے. ایک بادشاہ
کو अपना घोड़ा बहुत प्यारा था और बीमार बहुत सख्त हो गया, और जो माहिरीन थे उस वक्त उन्होंने फैसला किया, माहिर डॉक्टरों ने, कि अब इसके बचने का कोई इम्कान नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और बादशाह को बहुत प्यारा था, उसने ऐलान कर दिया कि खबरदार है वो मुझे कोई इसकी मौत की इत्तला दे, अगर किसी ने मुझे इसकी मौत की इत्तला दी तो मैं उसको मार दूंगा, यही सजा है उसकी। और वो तड़प रहा था, सब लोगों की आंखों के सामने, बेचारे मुसाहिबीन वज़रा सब अतिबा करते हुए उनके सामने तड़प तड़प के जान दे दी। अब खुदा का हुक्म चलना था, बादशाह को नहीं चलना था। वो बड़े परेशान कि बादशाह को इत्तला कौन दे, ये बड़ी मुसीबत है। तो एक वेला था बेचारा आदमी जो आपकी सादा था, उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा बादशाह को इत्तला कर दो कि ये घोड़ा मर गया है। उसने सुन लिया था, शोरत हो रही थी कि बादशाह कह रहा है। उसने कहा मेरे गरीब को क्यों बजाते हो, तुम लोगों के स्पोर्ट काम पर जाओ, जाके इत्तला करो। उन्होंने कहा ये बात नहीं है, या तुम्हें बादशाह के हाथ से मरना है हमारे हाथों, और फैसला कर लो। तो ये बात मैं तुम्हारे गरीब हाथों से भी करूंगा, मैं बादशाह के हाथों मरता हूँ जाके। था जहीन, उसने जाके बादशाह सलाम से गुजारिश की कि बादशाह मुबारक हो, मुबारक हो। ये क्या हुआ, घोड़ा तो बहुत आराम में है, बादशाह बहुत खुश हुए थे। कुछ और बताओ। जब मैं उससे जा रहा था तो पहले काफी दूर से उसकी जमीन तड़प रही थी उसकी धड़कनों से, और बड़ी तकलीफ हो रही थी देख के, उसकी बेचैनी उछल कूद रहा था। इतने जब मैं करीब पहुंचा बिल्कुल सुकून में आ गया था, इतना सुकून था कि मैंने कान लगा के छाती में देखा, दिल की धड़कन की आवाज भी नहीं आ रही थी, आराम से पड़ा हुआ था। बादशाह ने कहा बदबख्त ये तो नहीं कैसे बना गया। मैंने हुजूर फरमाया मैं नहीं, मुझ में नहीं ताकत ये कहूँ बात। तो जब हम कहते हैं कि जो तारीफ तुम कर रहे हैं बाजी भी नहीं कहते कि मेरी साहिब की बनी, तो आप कहें हम नहीं कह सकते। ये कोई तरीका है, ये कोई गुफ्तगू नहीं है, लतीफा तो है, मगर जब साहब अक्ल लोग जो कहलाते हैं अहम मामलात में ऐसी बातें करें तो लतीफा नहीं रहता, इंतहाई जुर्म और बेवकूफी की हद हो जाती है। इसलिए ऐसी बातों में पिघलना आता है बजाय हंसने के। तुम्हारी अक्ल का ये हाल है, मानते हो और अपने दिल में गला बैठे हुए हो तुम सारे, तुम सबकी जो आप तलबी होगी कि इमाम महदी उम्मती नबी के सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता, और मसीह मौत को झुकाने के नतीजे के शौक में सारी उम्मत को धोखा दिया होगा कि ये अकीदा कि इमाम महदी खुदा मुकर्रर करेगा, उसका मानना जरूरी है, उसका मुनकिर काफिर हो जाएगा, ये नबूवत की तारीफ है, ये मिर्जाइयों का अकीदा है, ये खातम नबीयीन के खिलाफ है। और खिलाफ है तो तुम क्या झक मारते हो फिर उसको मानने में। नौजबिल्लाह अगर खिलाफ है तो झक मारने के लफ्ज़ है, फिर खिलाफ समझते हुए उस मुद्दे को चिंते रहना और खामोशी से दबाए रखना बहुत बड़ा जुल्म है। इसलिए वो इख्तिलाफ ही नहीं है। उनको समझाएं को अकल करो, जब तुमने सच्चा मान लिया तो सारे मसाइल हल हो गए। नबूवत का मसला तो आर्टिफिशियल बना रखा है इन लोगों ने, हकीकत में उतना ही जुर्म हमारा है जितना इनका है। उम्मती नबी को मानते हैं, हम भी उम्मती नबी को मानते हैं, ठीक है। ज़हूरे महदिये आखिर ज़मान